واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قائدین ملی یکجہتی کونسل مختلف مذہبی اور سیاسی مذہبی جماعتوں کے مقتدر قائدین محترم اور حمایدین ملت، میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کا ممنون ہوں کہ آپ نے ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے اس دعوت کو قبول فرمایا اور اس اہم آل پارٹیز کانفرنس میں تشریف فرما ہوئے. یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے کہ ملک میں فرقواریت کے شعلوں کو بھڑکایا جا رہا ہے. بیرونی ایجنڈا ہے، دشمنان اسلام کا ایجنڈا ہے، جس پر انہوں نے عراق میں، شام میں، بغداد میں عمل کر کے مسلمانوں کا خون بہایا، مسلمان کو کمزور کیا، حکومتوں کو کمزور کیا. آج وہی سازشیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کو لڑانے کی اور ان میں خونریزی کرانے کی. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ حکمرانوں کو بھی اس کا احساس ہے، بلکہ ہمارے مذہبی امور کے وزیر صاحب تو یہ خبر بھی نکال کر لائے ہیں، محترم جناب نور الحق صاحب، کہ ایک اسرائیلی عورت ہے جو اسرائیل میں بیٹھ کر یہ سارا کام کر رہی ہے اور اس کی پوسٹیں پاکستان کے اندر چلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر، اور وہ یہ سارا کام کر رہی ہے اسرائیل کے کہنے پر، اسرائیل کے پیسے پر. یہ سب اسرائیل کی منصوبہ بندی ہے، یہود و نصارہ کی منصوبہ بندی ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وہاں بیٹھ کر رہی ہے، لیکن بعض لوگ یہاں اس کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے بل منظور ہوتا ہے، اور اس ظاہر بات ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، اس پر مسالک کے مختلف مسالک کے لوگوں کو تحفظات ہو سکتے ہیں. اس کا بہترین اور مناسب طریقہ یہی تھا کہ جن کو اعتراض تھا وہ اسپیکر صاحب کے پاس جاتے، گورنر صاحب کے پاس جاتے، وہاں بیٹھ کر طے کر لیتے صاحب یہ وہ امور ہے کہ جن کا ہمیں اعتراض ہے، بیٹھ کے ایک معاملہ طے ہو جاتا. لیکن آپ نے دیکھا پریس کانفرنس کر کے وہ متفقہ امور جو دیگر مسائل کے درمیان تھے ان کو وہاں چھیڑا گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ آگ لگ گئی، اور جب وہ آگ لگی تو پھر ملی یکجہتی کونسل اس کا کام یہ ہے کہ مسائل کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کرے. ہمارے محترم لیاقت الولد صاحب نے فوراً اجلاس طلب کیا لاہور کے اندر، اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ اس مسئلے کو، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حمایت کر رہے ہیں مصر کی، کوئی کہہ رہا ہم مخالفت کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا منظور ہونے دیں گے، کوئی کہہ رہا نہیں ہونے دیں گے. ہم نے کہا ایک درمیانی لاحمل طے کر لو. یہ معاملہ ایسا نہیں کہ اس کو لڑائی اور جھگڑا کا بیس بنا کر مسلمانوں کے اندر آپس میں انتشار پھیلایا جائے. ہم نے الحمدللہ ایک اتحاد کی راہ وہاں نکالی کہ بھائی اس کو آپ ملی یکجہتی کونسل ایک ہمارا آئینی ادارہ ہے، وہ آئینی ادارہ بنا اس لیے کہ اس میں بیٹھ کر مسائل طے کر لیں. یہ مسئلہ بھی اگر ہے تو وہاں بیٹھ کر طے کر لیں، اس کو وہاں بھیج دیا جائے. ہمارے ملی یکجہتی کونسل کے اندر محترم قاضی حسین احمد صاحب کے دور کے اندر کمیشن بنے ہیں، مصالحتی کمیشن بنا، تحقیقاتی کمیشن بنا، وہاں اس مسئلے کو لے آتے ہیں. الحمدللہ یہاں تمام مسالک کے مقتدر رہنما موجود ہیں، وہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، کس کی کیا شکایت ہے، کس کی کیا تحفظات دور کر لیتے ہیں. اس پہ ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو مطلب کہ ہم نے ایک راہ نکالی اور کوشش کی کہ اس کو مسئلے کو بجائے اس کے کہ عوام میں لا کر انتشار پھیلا جائے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے.
ابھی ہم نے وہ کوشش کر رہے تھے، اس آگ کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے. اسلام آباد کے اندر ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل باتیں کی. ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں وہ تو تڑپ گئے، وہ تو بے چین ہو گئے. ایک پریشانی کی فضا پیدا ہو گئی، ایک انتشار پیدا ہو گیا، اور وہ بھی اتنے سخت الفاظ، اور وہ بھی ایک عوام کے اندر پہنچ جائے تو ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الناس بعد الانبیاء مانتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی صداقت کا قرآن اعلان کر رہا ہے. اس سے قرآن صحابی کہہ کر ان کی صحابیت کا قرآن اعلان کر رہا ہے، ان کی عظمتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے. آپ اندازہ کرتے ہیں کہ اس ایسے عقیدہ رکھنے والوں پر کیا بیتی ہوگی اور کیا گزری ہوگی. ساری باتیں پورے ملک میں آ جاتی ہیں، ہر ایک عقیدہ اپنے پاس ہے. انتشار بڑھا، آگ لگنی شروع ہوئی، اس کو آگ بجھانے کی ہم کوشش کر رہے تھے، اس آگ پہ آگے آگ پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ عاشورے کے دن کراچی کے اندر طب سینٹر کے سامنے صحابہ کرام کے خلاف جو باتیں کی گئی، ظاہر بات ہے اس یوں سمجھیے کہ اس آگ پر پیٹرول چھڑکنے کا کام ہوا. وہ آگ جو جل رہی تھی وہ بھڑک گئی پورے ملک کے اندر. اب آپ اندازہ کریں دشمن بہت خوش ہو رہا ہے کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. تیاریاں زور و شور سے دونوں طرف جاری ہو رہے ہیں. ہم بھی مقابلہ کریں گے، وہ کہہ رہا ہم مقابلہ کریں گے، وہ کہہ رہا یہ کافر ہے، وہ کہہ رہا وہ کافر ہے. ارے یہ 90 اور 80 کی دہائی کے اندر یہ آگ بڑی مشکل سے ہمارے اکابرین نے بجھائی تھی ملی احتیاطی کونسل بنا کر. اور ملی احتیاطی کونسل کے اندر تمام مساجد کے اکابرین موجود تھے جنہوں نے دستخط کیے تھے. خدا را اس آگ کو ہم نہ لگنے دیں، اس آگ کو نہ بھڑکنے دیں. یہ کیا ہے پاکستان کو تباہ کر دیں گے، یہ تباہ کرنے کے لیے ساری سازشیں کی جا رہی ہیں، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی فضا بن گئی ہے وہ آپ کے لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. واحد اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو انتشار پھیلا رہے ہیں، ہم سب متحد ہو کر، خواہ وہ کسی مسئلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب اپنے اپنے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں. یہ واحد طریقہ اس آگ کو بجھانے کا. کسی کو نہیں مانتے تو کم از کم قرآن کو تو آپ مانیں. قرآن کہتا ہے ولا تفرقوا، قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ، ایک ہو جاؤ دشمن کے مقابلے میں ورنہ پٹ جاؤ گے، تمہاری ہوا اپھڑ جائے گی. قرآن کہتا ہے اتحاد و اتفاق سے مقابلہ کرو. دشمن تمہارے سامنے ہے، دشمن تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے، لہنگا کنٹرول پر روزانہ حملے ہو رہے ہیں. اتحاد کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو. ہم وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو، اگر اس قسم کا وہ انتشار پھیلا رہا ہے، خواہ وہ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والا ہو، خواہ وہ اہل دیوبند سے تعلق رکھنے والا، کسی مقصد تعلق رکھنے والا کوئی بھی اگر کوئی انتشار پھیلاتا ہے، ہمیں کہنا چاہیے ہم اس کے ساتھ نہیں. اور میرے خیال میں یہ 90 کے اندر 90 کے دہائی کے اندر اہل تشیع، اہل دیوبند اور اہل سنت تمام مسالی کے لوگوں نے یہ کردار ادا کیا تھا جب وہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ تمام مسالک میں موجود ہیں. آج بھی جب یہ مسئلہ اٹھا ہوا میں نے فوراً ٹیلی فون کیا علامہ ساجد نقوی صاحب کو رات کے 11 بجے، کہنے لگے یہ تو سارے لائنیں بند تھیں، آپ کا ٹیلی فون کیسے مل گیا؟ میں نے کہا یہ ایک نیک کام کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا تھا آپ کو، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ملوا دیا ٹیلی فون، ورنہ تو لائنیں ساری ختم تھیں، ٹیلی فون بنتے سارے کے ساتھ. میں نے ان کو بتایا کہ یہ صورتحال ملک میں پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دستخط کیے ملی کونسل کے ضابط اخلاق پر، اس قسم کے جو انتشار پیدا کرنے والی باتیں ہم اس کے ساتھ نہیں. بلکہ آپ حیران ہوں گے ان کے مرکزی رہنما مولانا عارف واحدی نے جس شخص نے وہ اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازل باتیں کی، اس کے خلاف خود گئے ہیں تھانے کے اندر مقدمہ درج کرانے کے لیے اور FIR کٹوانے کے لیے. یہ ایک بڑا اچھا تاثر ہے اور یہ ایک امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے والی بات ہے کہ ہم اگر ہمارے عقیدوں کے اندر اور ہمارے مسلک میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دیں گے. اب آپ لوگ کہتے نہیں صاحب یہ تو ہمارا عقیدہ، ہم کیسے چپ ہو جائیں؟ ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے ہمارے عقیدے پر عمل کرنے سے، روکنے سے؟ کون منع کر رہا آپ کو؟
کہ آپ اپنے عقیدے کو نہ مانیں. کون کہہ رہا آپ اپنے عقیدے کو چھوڑیں؟ اسلام تجھے کہتا اللہ ہی کرا فی الدین میں. کوئی شخص بتوں کو پوچھ رہا ہے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو زبردستی کہیں گے نہیں اسلام لا. بتوں کو پوجنے والے کو ہم زبردستی نہیں کر سکتے، تو ہم کیا آپ کی زبردستی کریں گے کہ آپ فلاں کو مانیں فلاں کو نہ مانیں، فلاں کی اقرار کریں فلاں کا اقرار نہ کریں؟ نہیں کریں. آپ کا جو عقیدہ وہاں پر رکھیے اپنے عقیدے پر. یہ نہیں ہے لا اکراہ فی الدین، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. لیکن قرآن یہ بھی تو کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ایسی بات تو نہ کرو کہ انتشار جس سے پھیلے، جس سے لوگ کی دل آزادی ہو، جس سے ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو جائے، خونریزی ہو جائے. الفتنة اشد من القتل قرآن کہتا ہے، اس پر تو عمل کرے. چلے اگر قرآن کی بات پر نہیں کرے تو اپنے مجاہدین کی بات، مجتہدین کی بات پر عمل کرے. وہ کہہ رہے ہیں مجتہدین نے یہ فتویٰ جاری کر دیا. ایسی بات نہ کرو جو دوسرے مسلک کو مجتہد کرنے والی ہو اور ان کے لیے انتشار کا باعث بنو. ان کی بات پر بھی عمل نہیں کرتے. تو اس وقت جو سب سے محترم و معزز شخصیت ہے بعض لوگوں کی نظر کے اندر، جس کو وہ آیت اللہ، روح اللہ، امام خمینی کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی تمام اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اختلاف اور انتشار کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، وہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کا ایجنٹ ہے. ہمیں کم سے کم یہ سامنے رکھنا چاہیے، اور سامنے رکھنے کے بعد ہمیں ایک ایسی فضا پیدا کرنے کی سب کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ اس قسم کے انتشار پیدا کریں ہم کے ساتھ. اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی میں نے کل پرسوں اخبار میں پڑھا کہ امامیہ کنونشن ہو جائے کراچی کے اندر، اور اس امامیہ کنونشن کے اندر تمام اہل تشیع کے جتنے ذاکرین تھے، علماء تھے، جتنی تنظیموں کے تھے، انہوں نے جو اعلامیہ تیار کیا اس کی جو سرخی میں نے پڑھی اور پورے پاکستان کے اندر لوگوں نے پڑھی، جنگ کے اندر وقت بھی آئی، اس میں یہ الفاظ تھے کہ وحدت امت کی خاطر غیر ذمہ دار افراد سے خود کو ہم الگ کیا. ہم الگ کرتے ہیں، ہمیں ایسے افراد سے اپنے ساتھ ہم نہیں ملاتے. بہت بڑی بات. اور میرے خیال میں یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس سے اس وقت اس آپ کو ٹھنڈا کیا جائے گا. ورنہ وہ لوگ جنہوں نے خونریزی کی آپس میں، وہ پھر تیاریاں کر رہے ہیں آپس میں خونریزی کرنے کی، جو اسلام کے دشمن ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب موقع آیا ہے خونریزی کرانے کا، اب موقع آیا ہمیں اپنی بھڑاس نکالنے کا. ان کی سازشوں کو اور ان کے منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے واحد طریقہ یہی ہے کہ جس مسلک سے بھی کوئی تعلق رکھنے والا اس قسم کے انتشار کی بات کرتا ہے ہم اسے تعلق کا اعلان کریں. میں نے ایک اور مضمون، ایک اور بیان بھی پڑھا تھا کہ اخبار کے اندر علامہ محمد صاحب نے ادارہ تبلیغ تعلیمات اسلامی کو لکھا مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والے دین کے گھر پر نہیں ہیں. ایسا آصف کی سرگوڑی کی جائے جو ایک دوسرے کے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ بیان کہ جس پر کیا نام ہے، جس کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہوگی اگر ہم سب مل کر ایسے لوگوں کی مذمت کریں گے اور ان کے لیے مطالبہ کر کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. ورنہ آپ سمجھ رہے کہ دونوں طرف سے آگ بھڑکائی جا چکی ہے. اور ایک بات میں عرض کروں آپ سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہم نے جو بات کی وہ صحیح کی ہے. بھائی اس قرآن کی آیت کو آپ پڑھیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ فرماتا ہے جو بتوں کو پوجنے والے، جن کو وہ پوچھتے ہیں بتوں کو، ان کو بھی برا مت کرو، ان کو بھی گالی مت دو. کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. پھر وہ تمہارے حق خدا کو گالی دیں گے. تمہاری نظر میں نہ حق ہے وہ بے شک چلو مان لیا، بعض تمہاری نظر کے اندر حق پہ نہیں ہے مان لیا ہم نے. کہ آپ نہیں مانتے خلفاء راشدین کو، ہم نے مان لیا، بعض لوگ کو نہیں مانتے. دیکھیے قرآن تو بتوں کو بھی کہنے سے منع کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے اس سے آگ لگے گی، اس سے کیا نام ہے جو بتوں کے ماننے والے میں تمہارے حق خداؤں کو برا کہنا شروع کریے، ایک انتشار پیدا ہو جائے. اب ہم زیادہ کریں کیا قرآن کی تعلیمات چاہے کہ ہم بتوں کو جب برا بلا کہنے سے منع کیا جا رہا ہے تو چاہے کہ ایسی ذاتوں کو ہم برا کہیں جس پر مسلمانوں کی اکثر جس کو افضل الناس بعد الانبیاء کہتی ہیں، جس کو حضور ہم ساتھی کہتے ہیں، جس کو حضور نے اپنے ساتھ خدایا ہوا ہے، اس کے لیے ہم اگر اس قسم کی باتیں کریں گے تو پوری دنیا میں پوری پاکستان میں انتشار کی فضا پیدا نہیں ہوگی. ہمیں کم سے کم کیا آیتی پر عمل کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے کہ جو آپس میں اس قسم کی باتیں کر کے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے مسلک کی اجازت ہے. ہم منع نہیں کرتے کہ ہم آپ کے مسلک کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ آپ سے یہ کہہ رہے کہ آپ اپنے مسلک کو چھوڑیں. لا اکراہ فی الدین اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن خدا را ولا تفرقوا پر بھی عمل کریں، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ پر بھی عمل کریں. ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے
مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہو اور اسلام کے دشمنوں کو موقع ملے. اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب دیکھیں نا اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے, روزانہ آگ بڑھ رہی ہے, روزانہ آگ کے شعلے بڑھ رہے ہیں اور ہماری حکمراں خاموش بیٹھے ہیں, کچھ نہیں, کان پہ چوری نہیں ہو رہی, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سوچیں, بیٹھیں, بلائیں, ساتھیوں سے مشورہ کریں کس کو کیسے حل کرنا ہے. میں تو شاید یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید ان کے اشارے پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے, اس لیے کہ اس وقت جو عالمی سطح پر صورتحال بن رہی ہے, بعض اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں. پاکستان کا بھی دعا ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو, اس نے کہا اسرائیل کیسے تسلیم کر لیں, یہ تو آگ لگ جائے گی پاکستان کو, لڑاؤ آپس کے اندر, آپس میں لڑا کے پھر اپنا کام کر دو, چپ کے ساتھ اسرائیل کو مضبوط کر لو اور اسرائیل کو منظور کر لو. پاکستان کو لبرل اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے, کیسے بنائیں گے لبرل اسٹیٹ؟ مدارس میں قبضوں کی ترکیبیں سوچی جا رہی ہیں, نصابیں بدلے جا رہے ہیں سارے, کیسے ہوگا یہ سارا سلسلہ؟ لڑا دو آپس کے اندر, کہ لڑتے رہیں گے آپس کے اندر, تم اپنا کام کر دو, پورا اسٹیٹ کو جناب لبرل اسٹیٹ بنا دو. پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ قادیانیوں کو نوازا جا رہا ہے اور سر پر بٹھایا جا رہا ہے ان کو, اور ان کے ساتھ رعایتیں بڑھتی جا رہی ہیں, اہم عہدوں پر ان کو لایا جا رہا ہے. جب آواز بلند ہوتی ہے اقتصادی کونسل نکال, جب آواز بلند ہوئی وہ جو اقلیتی کونسل تھی اس سے نکال کے, جب آواز بلند ہوئی تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کری, انہوں نے سازش کری. اب انہوں نے کہا کیا کریں سازش کو, کیسے ہماری چاوا بہنا ہے, لڑا دو آپس کے اندر, یہ لڑتے رہیں گے آپس کے اندر, کر لینا جو کچھ کام کرنا. عزیزان ایمان, یہ دشمن اسلام کا منصوبہ ہے, ہمیں آپ کو سب کو مل کر اس سے مقابلہ کرنا ہے. پاکستان بنانے کے اندر اکیلے اہل سنت نہیں تھے, تمام مسالک کے لوگوں نے مل کر پاکستان بنایا ہے. اس پاکستان کو ہمیں مل کر بچانا ہے, اور اس کو بچانے کی واحد صورت یہ ہے کہ جو سازشیں کر رہے ہیں یہود و نصارہ, ان سازشوں میں مقابلہ کرنا ہے جو اس قسم کے انتشار پیدا کر کے, اختلاف اور انتشار کی فضا پیدا کر کے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, اسلام اور دین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ان کی ہمیں مذمت بھی کرنی ہوگی اور ان سے اپنے آپ کو تعلق بھی کرنا ہوگا. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ آگ بجھے گی انشاءاللہ, اور پاکستان سلامت رہے گا انشاءاللہ, اور اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے وہ انشاءاللہ ناکام ہوگی. وما علینا الا البلاغ.